بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انسان کا حقیقی ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یہاں محدود وقت گزارے اور اپنا حقیقی ٹھکانہ یعنی جنت حاصل کرنے کی جد و جہد کرے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال پر جنت کی ضمانت دی ہے اور فرمایا کہ تم لوگ مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے دو جبڑوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی حفاظت۔ چنانچہ زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، کسی کو تکلیف دینا، تکلیف دہ کلمات زبان سے ادا کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر زبان کی ہم حفاظت کرنا چاہیں تو ان سے پرہیز کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی ہے وہ دو ٹانگوں کے درمیان کی ہے، یعنی انسان کی جو جنسی خواہشات ہیں جنت کے حصول کے لیے اس کو لگام ڈالنا بھی لازم ہے۔ دور حاضر میں بالخصوص جتنے گناہ نوجوانوں سے سرزد ہوتے ہیں، جیسے گانے سننا ہے، موسیقی کے دلدادہ ہیں ہمارے اکثر نوجوان، نعت گانوں کے شوقین ہیں، ناجائز دوستیاں رکھنا، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، غیر محرموں پر بغیر ضرورت کے لذت کے حصول کے لیے نظریں ڈالنا، پھر دل میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں اور وہی خواہشات پھر ناجائز دوستیوں کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں اور ناجائز دوستیوں سے پھر آدمی زنا کی طرف جاتا ہے۔ شریعت نے چونکہ ہماری فطرت کا بغور ملاحظہ کیا ہے اور قوانین ایسے دیے ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں، چنانچہ زنا سے حفاظت کے لیے شریعت نے نظروں پر پہرہ بٹھایا، کانوں پر پہرہ بٹھایا اور انسان کو نظر اور کان کی حفاظت کے ذریعے زنا کی طرف جانے سے روکا جاتا ہے۔ تو بالخصوص نوجوانوں کو ان دو احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں کہ ایک تو اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی جنسی خواہشات کو لگام ڈالیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ان دو چیزوں کی جب ہم حفاظت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔